بارے کے ابتدا میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں بڑا عظیم سبق ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ پھر کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ صدقے کی عند اللہ قبولیت اور اجر و ثواب پانے کے لیے تین باتوں کو نظر دی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات نہیں پائے گی، چاہے آدمی کتنی بڑی رقم خرچ کر رہا ہے، اس کا تین کبھی کے برابر کی کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اور اگر ایک آنا خرچ کر رہا ہے، ایک دودھ کسی کو دے رہا ہے، ایک دوسرے کسی کے ہاتھ سے رکھ رہا ہے اور یہ تین شرائط پائی جا رہی ہیں، تو اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب کو عطا فرمائیں گے۔ اس کا وعدہ اب وہ دیکھیے کہ وہ تین شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا فرمائی کہ صدقہ کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی موصول ہو، ریاکاری کا عنصر نہ ہو، دکھلاوے کا عنصر نہ ہو۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، یہ بات نہیں ہے ہمارے یہاں خرچ نہیں کیا جاتا کہ ہم کسی کو شادی بیاہ کے موقع پر کچھ لیتے دیتے نہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں دینے سے زیادہ زور ہے وہ خوش شفا ہے۔ تصویر اور پکچر صاف آنی چاہیے، فرنٹ پر آپ کے نیم پیج پر آنی چاہیے۔ اور پھر بعض مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فوٹو کھینچا کر واپس کر لے لیتے ہیں، دیتے ہیں تصویر چیک دیا، تصویر آ گئی، اس کے بعد چل رہی بدل رہی مل رہا ہے اور وہ ڈال دیتے ہیں، ایسے بھی بدبا ہو جائے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جو کچھ بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، دنیا میں لوگوں سے وفا موصول ہو، کہ لوگ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، لوگ میری شان میں قصیدے پڑھیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگوں میں میرے چرچے ہوں، لوگوں میں میرا نام ہو۔ تو پھر قیامت میں یاد رکھیے کہ وہ تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ بنا کر رکھے، جن تین لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان سے جہنم کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جو دنیا میں خرچ کرتا تھا، لوگوں نے اپنی نام بڑی کے لیے اور لوگوں نے اپنی شہرت کے لیے، تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت بڑا دعویٰ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ کام جس کی تم نے کیا تھا وہ تو تمہیں مل چکا، ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا جہنم میں اس کو مقرر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری شرط یہ ہے، یہ شرط ذہن رہے، دوسری شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نظر آئے کہ میں نے تیری خدمت کی تھی، آج بھول گیا، میں نے تیرے بگڑے حالات سوارے تھے، آج مجھے یاد نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوئی ہے، درست دیتے تو دینے کے بعد میں بار بار مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے بتاتے رہتے ہیں، احسان جتاتے رہتے ہیں، یہ بار چاہتے رہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا بہت بڑا مسلم ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کی نہیں، اس نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ تو خرچ کرنے کے بعد احسان نظر آئے۔ تیسری بات فرمائی، تیسری شرط یہ ہے کہ جس پر خرچ کیا جائے اس کو عام دلا کر ستایا جائے۔ مثلا یہ کہنا کہ قتل کو مانگتا رہے گا، ایک دفعہ کیا ہے کہ یہ دیکھیے تو نے تو راستہ دیکھ دیا، یہ جو ہے ہم آپ کو استعمال کرتے رہتے ہیں، محتاط ہے۔ ایک دفعہ بھائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے، احسن طریقے سے آپ اسے مدد کر لیں، خوبصورتی کے ساتھ آپ مدد کر لیں اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لیکن یہ قرض کرنا، فکر اور جملے کسنا، طرح طرح سے اس کی عورت کو سعاد دلانا، یہ بڑی خطرناک بات ہے اور یہ در حقیقت اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔
تو اگر اتنی باتوں سے کسی کی بات کی خلاف ورزی ہوئی تو صدقہ قبول نہیں ہوگا بلکہ ثواب ضائع ہو جائے گا اور ایسا ہوگا جیسے صدقہ اس نے دیا ہی نہیں۔ ایک قابل گزرے حضرت عبدالرحمن بن زید رحمہ اللہ، بہت بڑے نیک متقی صالح اور واعظ گزرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی کو کچھ دو اور پھر بڑا جملہ سننے لائے، توجہ چاہیے آپ کی، فرمایا کہ جب تم کسی کو کچھ دو اور تمہیں یہ محسوس ہو کہ اس کو تیرا سلام کرنا بھی ناگوار گزر رہا ہے، اس کو سلام بھی نہ کرو۔ نہیں سمجھ پاتا، اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ جب تم کسی کو دو کہ تیرا سلام کرنا ہے، اس کو ناگوار گزر رہا ہے، اس کو سلام کر، یعنی اس پیش سے تیرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ شخص یہ نہ سمجھے کہ احسان جتائی کے سلام کرتا ہے، سلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اسی تیسرے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو سب سے بڑی آیت ہے، اس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں، اور سب سے بڑی قرآن کریم کی آیت ہے یا الذین آمنوا لا تداینوا الیہ الی اجل مسمى فاكتبوه ولیکتب بینکم کاتب بعدل فی عمرۃ تقریبا اس طرح کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض اور ادھار کے لین دین سے متعلق کچھ احکامات اور آداب بیان فرمائے۔ بات تو بہت لمبی ہے لیکن بہت مختصر سے اور مختصر وقت جو اس کو خلاصہ وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب تم کسی کے ساتھ کوئی ادھار کا معاملہ کرو، کوئی قرض دے تو کوئی قرض کا معاملہ کرو، کوئی لین دین کا معاملہ کرو، خرید و فروخت کا معاملہ کرو، رقم پہلی دی ہو، مال بعد میں لینا ہو، یہ اس کے برعکس یہ دکان کے مکان کرایہ پر لینا ہو، تو تمام کی تمام صورتوں میں ایک معاہدہ ہی لینا چاہیے، ایک تحریر ہونی چاہیے۔ بس وہ بات میں ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا اپنا ہے، نہیں اپنا ہونا نہیں، معاملہ ہے تو اس کو معاہدہ ہی لینا چاہیے، اور پھر اس پر مستضاب یہ کہ اس کے دو گواہوں کو یہ مقرر کرنا چاہیے کہ عمل اگر سے مستحب ہے، لیکن اگر اس مستحب عمل پر عمل کر لیا جائے تو ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں انسان بہت ساری تکلیفوں سے بچ سکتا ہے، بہت ساری الجھنوں سے اور پریشانی سے بچ سکتا ہے۔ لہٰذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا کسی دوسرے شخص سے کچھ مال تھا لیکن اس نے گواہ نہیں بنایا، لہٰذا جھگڑا شروع ہو گیا، ایسا کی دعا قبول نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے آپس میں جو تعلقات خراب ہوتے ہیں، مالی معاملات میں جیسے عام طور پر تعلقات خراب ہوتے ہیں، ہمارے یہاں شفاقی ہوتے ہیں، اور بات اصل یہ ہے کہ ہمارے نماز روزے ہم بالکل پرفیکٹ ہے، نماز روزے میں ہم بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری گڑبڑ ہماری ہے مالی معاملات، ساری گڑبڑ ہماری معاملات ہے۔ اب میں اگر اس کی تفصیلات بتاؤں اور اپنے تجربے اور مشاہدات بتاؤں تو آگے ایک گھنٹہ میں آپ کو معاملہ سنا کروں گا، اور وہ معاملہ حقائق پر نہیں ہے، فرضی تعبیر نہیں، لہٰذا بھائی اپنے معاملات کو درست کرنے چاہیے اور خاص طور پر مالی معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ اب میں کچھ آگے قرآن راستہ پڑھ رہا ہوں تو بڑی طرح حقیقت ہے پھر آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو مالی معاملات وہ آپ کی دینداری کا ثبوت ہے۔ نماز روزہ مجھے اس کی حقیقت ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن معاملات کی درستگی وہ بہت ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت سری ارشاد ہے جو آپ نے فرمایا کہ طعام اور یہ ارشاد بیان کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تعامل بالعدل و تعاشر بالاحسان، دیکھو معاملات کو اجنبیوں کی طرح اور رہو آپس میں بھائیوں کی طرح، معاملات کو اجنبیوں کی طرح اور رہو آپس میں بھائیوں کی طرح۔ کیا مطلب کہ جب آپ کسی سے معاملہ کر رہے ہیں تو وہ معاملہ ہونا چاہیے، اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا بھائی ہے، میرا کزن ہے، میرا چچا ہے۔ ہاں محبت کے ساتھ رہو، پیار کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے آداب اس کے لحاظ کو خیال رکھو، لیکن جب معاملے کی بات آ جائے تو اجنبیوں کی طرح صاف صاف معاملہ
اس میں کسی قسم کی روح